دوبارہ شروع کروں؟ ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس ٹاپک میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ڈائبٹیز، شوگر. شوگر کیوں ہوتی ہے؟ جب ہمارے کاربوہائیڈریٹ ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہوں تو ہوتا کیا ہے؟ مثلا روٹی میں کاربوہائیڈریٹ ہے، پھلوں میں کاربوہائیڈریٹ ہے، میٹھی چیزوں میں کاربوہائیڈریٹ ہیں. اب یہ کاربوہائیڈریٹ گلوکوز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اب یہ گلوکوز کی مقدار جسم میں بڑھ جاتی ہے، اور جب یہ گلوکوز کی مقدار بڑھتی ہے تو ہمارا لبلبا ایک ہارمون خارج کرتا ہے جس کو انسولین کہتے ہیں. یہ ہارمون ہمارے جسم کے سیلز کو بتاتا ہے کہ خون میں شوگر کا لیول بڑھ گیا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہی سیلز کو یہ میسج ملتا ہے تو ہمارے جسم میں موجود سیلز خون میں موجود شوگر کو کھا کر توانائی میں تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ہمیں نقصان کی بجائے طاقت ملتی ہے. اور ہمارے یہ سیلز بچی ہوئی شوگر کی مقدار کو جگر میں کنورٹ کرتے ہیں تاکہ جب ہمارے جسم کو شوگر کی ضرورت ہو تو وہاں سے لے کر ضرورت کے مطابق استعمال ہو سکے، اور یوں ہمارے جسم میں شوگر کی مقدار کنٹرول میں رہتی ہے. یہ جو تمام سسٹم ہے یہ ایک قدرتی سسٹم کے تحت ہوتا ہے. اچھا، جب ہم زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں میٹھا یا کوئی دوسرا کھانا جس میں کاربوہائیڈریٹ ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہوں، اور یہ کاربوہائیڈریٹ جتنی زیادہ مقدار میں زیادہ ہوں گے اتنی ہی زیادہ مقدار میں شوگر یعنی گلوکوز ہماری باڈی میں زیادہ ہوگی، اور لبلبے کو اتنی ہی انسولین زیادہ خارج کرنی پڑے گی. اور یہ ہارمون ہمارے جسم کے سیلز کو بتائے گا کہ خون میں شوگر کا لیول بڑھ گیا ہے، اور یہ سیلز اس بڑھی ہوئی گلوکوز کی مقدار کو کھانا شروع کر دیں گے اور باقی کو جگر منتقل کریں گے. اب جب جتنی مقدار اتنی خون میں گلوکوز کی مقدار بڑھ جائے اور اتنا لبلبا انسولین خارج نہ کر پائے یا سیلز ان کو کھا نہ پائیں یا ان کو باقی جو شوگر بچ گئی ان کو جگر میں کنورٹ نہ کر پائے تو شوگر کی بیماری آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈائبٹیز. یا یہ عمل بار بار کرنے سے یعنی شوگر کا یعنی کاربوہائیڈریٹ کا ہمارے جسم میں بڑھ جانا اور گلوکوز کی مقدار کا بڑھ جانا اور بار بار جو ہے انسولین کا لبلبا خارج کر کر کے یہ عمل کر کر کے تھک جائے یا ان میں اتنی کیپیسٹی نہ رہے یا اتنی طاقت نہ رہے جتنی مقدار سے گلوکوز کی مقدار بڑھی ہوئی ہے، تو اس کنڈیشن کا نام ہے ذیابیطس. یعنی باہر آپ گھر کا دروازہ یعنی 12 بار آپ کے گھر کا کوئی دروازہ نوک کرے اور آپ بار بار اس کو کھولیں اور ایک وقت آئے گا کہ آپ تنگ آ جائیں گے اور جتنا بھی کوئی ناک کرے گا آپ کھولنے نہیں جائیں گے، یعنی بے ہوش ہو جائیں گے. اس طرح ہمارا لبلبا یا وہ سیلز جو ہماری باڈی کے گلوکوز کو کھاتے ہیں یا جگر میں کنورٹ کرتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور یوں ہم کہتے ہیں کہ انسولین انسینسٹیو ہو گئی ہے. یہ ٹاپک تو بہت لمبا اور چوڑا ہے لیکن یہاں میں آسان اور سہل انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ایک سٹیج ہے کاربوہائیڈریٹ بڑھ گئے ہیں اور اس سے گلوکوز کی مقدار بڑھ گئی ہے. اب یہ پیغام دماغ کی پیٹیوٹری گلینڈ کو ملا اور اس سے احکامات جاری ہوئے لبلبے کو. اگر تو دماغ کے اعصاب کمزور ہے کسی بیماری کی وجہ سے تو اسے اعصابی بیماری کی وجہ سے، تو یہ ایک علیحدہ سٹیج ہے، اسے ہم کہیں گے اعصاب کی وجہ سے شوگر ہو گئی ہے. اور نمبر 2، اگر پیٹیوٹری گلینڈ لبلبے کو احکامات ہی جاری نہیں کرتا، یا ایک علیحدہ سٹیج ہے. اچھا، اگر اس نے احکامات جاری کر دیے لبلبا کو اور لبلبا نے انسولین جاری کر دی اور وہ اتنی مقدار میں یا لبلبا اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ انسولین جاری ہی نہیں کر سکتا، تو یہ ایک اور سٹیج ہوتی ہے. اب اگر لبلبے نے تو ٹھیک سے انسولین جاری کر دی اور سیلز کو پیغام بھی مل گیا اور سیلز گلوکوز کی مقدار خون میں کھانا شروع کر دی، مگر ان کی قوت یا طاقت سے زیادہ گلوکوز پیدا ہو گئی اور وہ ان کو کھا نہیں پاتے یا ان سیلز میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ان کو جگر میں کنورٹ کریں، تو یہ ایک علیحدہ سٹیج ہوتی ہے. اب آخر میں جب یہ تمام نظام مثلا پیٹیوٹری گلینڈ کا میسج اور پھر لبلبے کا انسولین تیار کرنا اور پھر سیلز کا کھانا اور جگر میں منتقل کرنا، جب یہ سب نظام کام کرنا چھوڑ جاتا ہے تو یہ دی اینڈ ہو جاتا ہے. یعنی آخری سٹیج پہ یہ شوگر ہماری چلی جاتی ہے. لیکن مایوس نہیں ہونا، اس کا بھی طب یونانی میں
بہترین علاج موجود ہے۔ اچھا، اب بات وہاں سے شروع ہوگی جہاں میں نے کہا تھا کہ انسولین جسم میں بڑھ گئی ہے اور انسینسیٹیو ہو گئی ہے۔ اب اللہ پاک کی قدرت دیکھیں کہ اب یہ بڑی ہوئی شوگر جس کو سیلز کھا نہیں پاتے، نہ جگر میں کنورٹ کر پاتے ہیں، اس خون میں بڑی ہوئی شوگر کو خود بخود جو ہے ہماری قدرت کا نظام ہے وہ فیٹ میں یا پروٹین میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یوں ہمارے ٹرائیگلیسرائڈ، ایچ ڈی ایل کولیسٹرول، ایل ڈی ایل کولیسٹرول میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم لیپڈ پروفائل بنتے ہیں تو اس میں یہ لیپڈ پروفائل بناتے ہیں تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے اور خون کی شریانوں میں پروٹین کا جمنا شروع ہو جاتا ہے اور ہمارا جسم جو ہے وہ موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یا اس کا علاج جو ہے وہ اور ہے۔ اس کے علاوہ آج جو ہم شوگر کے مرض کے متعلق بحث کریں گے اس میں ہوگا کہ ٹائپ 1 کیا ہے، ٹائپ 2 کیا ہے اور ٹائپ 3 کیا ہے۔ اب میں جن موضوعات پر بات کروں گا اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ ذیابیطس کے علاج میں سب سے اہم چیز کیا ہے، ذیابیطس کے مریض اپنی پیتھالوجی کا مقابلہ کیوں نہیں کر پاتے، کن صورتوں میں یا علامات میں ذیابیطس کا علاج ممکن ہے، اور چوتھے نمبر پہ ہم اس بات پہ بات کریں گے کہ ذیابیطس کے لڑنے کے آسان اور مؤثر طریقے کیا ہیں۔ سب سے اہم سوال، ذیابیطس کے مریضوں کو علاج ہونے یا ٹھیک ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو سب سے پہلے کیسے پتا چلا کہ آپ کو ذیابیطس ہے؟ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں وہ دوائیاں جو شوگر کے مریضوں کو ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں، وہ ادویات گلائکومیٹ، گلائکون، گلائکوفیس، ڈایا فورمین، لینگرین، میٹاڈین، سوفامیٹ اور فرمیٹین وغیرہ۔ اب جدید ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ان میں جو اہم جزوی عنصر پایا جاتا ہے اس کا نام ہے میٹفارمین۔ تو آج میٹفارمین پر مبنی ادویہ تقریباً زیادہ تر علاج کی بنیاد ہے، اور یہ میٹفارمین جو نامی جو جزو علاج نہیں ہے بلکہ جلد موت کا راستہ دکھانے والا جزو ہے۔ یہ تمام ادویات خون میں انسولین کی سطح کو ایک نازک حد تک بڑھا دیتی ہیں، اور انسولین جب نازک حد تک بڑھ جاتی ہے اور انسولین کی زیادہ مقدار جو ہے وہ مسلسل بڑھنے سے بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب ذیابیطس کے مریض کو خون میں شکر کی مقدار بہت زیادہ لمبے عرصے تک متواتر جاری رہے تو اس میں شکر کی زیادتی کا ایک دم جو ہے وہ زیادہ ہو جانا جو ہے اس کی بہت زیادہ جو بری علامات اس میں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ انسولین کی بڑی ہوئی مقدار خون سے خلیوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، جس سے 30% لوگوں میں کینسر کی نشو نما ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انسولین کا زیادہ مواد کولیسٹرول پیدا ہونے کا سبب بھی بنتا ہے، جس سے دل کی طرف جانے والی خون کی پہلے باریک رگیں اور پھر بڑی شریانیں بلاکیج کا شکار ہو جاتی ہیں، اور دل کو خون کی سرکولیشن میں بھی دقت پیش آتی ہے، اور تقریباً 98% لوگوں کا قلبی نظام بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ اس سے جو خطرناک نتائج نکلتے ہیں وہ معدے کی خرابی، سینے کی جلن اور معدے کا السر بھی شامل ہے۔ پھر جگر کا سروسس بھی شروع ہو جاتا ہے، جگر خون کو صاف کرنا بالکل بند کر دیتا ہے اور پورا جسم زہریلے مادوں سے بھر جاتا ہے۔ اب یہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ لوگ دیسی طریقہ یا دیسی علاج سے نفرت کرتے ہیں، اور ایسا وہم اور ایسی فضا پیدا کر دی گئی کہ ان کا حل صرف اور صرف ایلوپیتھی طریقہ علاج میں ہے، اور لوگ اس طرح راغب نہیں ہوتے، اور وہ ڈاکٹر حضرات مریضوں کی صحت کا خیال نہیں رکھتے اور نہ ہی سچ بات سے ان کو آگاہی دیتے ہیں، اور وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، اور ایسی کمپنیاں اور ان کی کمیشن اور مراحت زیادہ ملتی ہیں، اور دوائیاں کھاتے کھاتے اکثر مریضوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ عام چھوٹی سی مرض سے شوگر کی انتہائی مہلک سے ٹائپ 2 ٹائپ 3 میں چلے جاتے ہیں۔ اب ان سے دوائیاں کھا کھا کے بدبو بھی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اب ان کو بے حد کمزوری، تھکاوٹ، سانس کا پھولنا اور جسم کا سن ہونا، بینائی کا گر جانا، بلڈ پریشر، چہرے پہ سوجن، اعضاء ٹھنڈے ہو جانا، کئی مہلک بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ مگر یہ مت سمجھیں کہ اب اس اسٹیج پہ علاج ممکن نہیں ہے، بلکہ طب میں اس کا مکمل اور مؤثر علاج ہے۔ تو ذیابیطس آپ کو اندر سے کیسے تباہ کرتی ہے اس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا ہے۔
تو شوگر کے مریض میں اعصابی نظام بھی سنبھل نہیں پاتا، اور اعصابی نظام میں شدید خرابی کے باعث جو جذباتی کیفیت ہو جاتی ہے وہ اکثر ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اب جب اس کے پیشاب کے راستے پروٹین بہت زیادہ خارج شروع ہو جاتی ہے، اس کی خون میں خشکی انتہا درجے کی ہو جاتی ہے، اور اس کی سکن بھی متاثر ہو جاتی ہے، اور وہ سوکھنا شروع ہو جاتی ہے، اور جلد میں پہلے خراشیں، پھر پٹھے اور ہڈیاں بھی مڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جلد میں خشکی کے باعث بدبو آ جاتی ہے، اور ایک بدترین مرض جو ہے گینگرین اس کو لگ جاتی ہے۔ اب اس کی آخری سٹیج ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے علاج کی طرف آتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کے دل اور دماغ کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ اللہ پاک نے ہر بیماری کا علاج اتارا ہوا ہے۔ آپ اللہ پاک پر بھروسہ کریں اور اس بات کا یقین کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور نا امیدی کی کیفیت سے باہر نکلیں، اور زندگی کی تمام تر رہنمائیاں وہ پھر سے حاصل کر سکیں گے۔ اس مقصد کے لیے جو ایک روغن شفا ہے، جس میں ہم روغن کدو، روغن آملہ، روغن خشخاش اور روغن کشمیر کا استعمال کرواتے ہیں، یہ ہمارے اعصابی علاج کے لیے، دماغ کی تقویت کے لیے، جسم کی خشکی کے لیے، دل اور دماغ کی طاقت کے لیے از حد مفید ہے۔ ڈاکٹر صاحب ریپیٹ کر دیں۔ جی ڈاکٹر صاحب ریپیٹ کر دیں ذرا یہ روغن جو آپ نے بتایا۔ اچھا، اس کے بعد اس کے معدے کی صلاح، اس میں سب سے زیادہ جو بھی اس کے معدے کی حدت اور تیزابیت کو دور کرنے والی جڑی بوٹیاں ہیں ان کا استعمال کریں۔ اس کے لیے جو اندرونی سسٹم ہے جو شوگر کے لیے بہت زیادہ مفید ہے وہ روغن آملہ ہے۔ روغن آملے کا کردار دل، معدہ اور جگر کی تقویت کے علاوہ مثانے کے امراض پر بھی بہتر کام کرتا ہے۔ روغن آملہ کا کمال یہ ہے کہ یہ آپ کے لبلبے کو قدرتی طور پر مضبوط کرتا ہے، اور آپ کے لبلبے قدرتی کو کام کرنے میں بھی مدد دیتا ہے، اور لبلبہ ایسے ہارمونز خارج کرتا ہے جو خون میں شامل ہو کر جسم میں موجود انسولین کی مقدار کو کھا کر توانائی میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور باقی مقدار کو جگر میں منتقل کر دیتے ہیں، تاکہ بوقت ضرورت وہاں سے شوگر کی مقدار کو لے کر جسم کی ضروریات کو پورا کیا جائے، اور یوں جسم میں شوگر کی مقدار کنٹرول میں رہتی ہے۔ اس کے علاوہ جگر کے لیے اور جو پروٹین خارج ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہت ہی اہم اور سمپل سی جڑی بوٹی ہے تخم ریحان۔ کمال کا رزلٹ ہے اس کا۔ تخم ریحان ایک صفوف ہے جو معدے کی اصلاح کے لیے میں بناتا ہوں، اور الحمدللہ پہلی ڈوز ہی آپ کو فائدہ دے گی۔ اس میں کیا کرنا ہے آپ نے کہ 1 کلو 1 kg آپ نے لینا ہے اسو تارا میرا، اور آپ نے لینا ہے 1 پاؤ تخم ریحان، اور آپ نے لینا ہے 1 پاؤ کشمیر، اور 1 پاؤ اسبگول کا چھلکا، 1 پاؤ بقائن کے پھل کا مغز۔ اچھا، آپ نے یہ کیا کرنا ہے، اسو تارا میرا اور اسبگول کے چھلکے کو پیسنا نہیں ہے، ان کو ایسے ہی رہنے دینا ہے۔ تخم ریحان، کشمیر اور بقائن کے پھل کے جو مغز ہیں، پھل کا جو مغز ہے اس کو پیس کے آدھا چمچ کھانے سے پہلے 1 گلاس پانی سے دیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، اس کے معدے کا اور جگر کا سسٹم اور انتڑیوں کی خشکی کا سسٹم اللہ کے فضل و کرم سے پہلے دن ہی ٹھیک ہو جائے گا، اور جو اس کو اعصابی کمزوری ہے وہ اس کا بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ہی زیادہ اس کو اس چیز کا فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ میں جو زیادہ تر جس بات پہ زور دیتا ہوں کہ ایک ہے بعض اوقات انسولین کی زیادہ مقدار جو لگ جانے سے یا مسلسل انسولین کی زیادہ مقدار لگنے سے شکر کی مقدار یعنی گلوکوز کی مقدار کافی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ جب ذیابیطس کے مریض میں خون میں شکر کی مقدار بہت زیادہ لمبے عرصے تک متواتر جاری رہے تو اس شکر کی زیادتی کو ایک دم کم کرنے سے بہت زیادہ بری علامات اس میں آ جاتی ہیں۔ اس میں علامات کیا آ جاتی ہیں؟ بہت زیادہ بری بیماریاں اس کو لگ جاتی ہیں۔ اس میں علامات اس کی کیا ہوتی ہیں؟ یعنی جب شکر کی مقدار، گلوکوز کی مقدار کم ہو جائے اچانک، تو اس کو علامت یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے،
بھوک جو لگتی ہے، ٹھنڈا پسینہ آتا ہے، بعض اوقات مریض پاگل پن کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی چیختا اور چلاتا اور ہنستا ہے۔ تو میں علاج کے لیے کی طرف آتا ہوں، اس مرض کی طرف، کہ حفظ ما تقدم انسولین کے انجیکشن لینے والے ذیابیطس کے مریضوں کو ہائپوگلائسیمیا کی بری علامات کا اچھی طرح علم ہونا چاہیے۔ ان کو ہر وقت مصری یا کھان کی ڈلیاں جب جیب میں رکھنی شروع کر دینی چاہیے۔ اس مرض کی معمولی حالت میں بھی بری علامات محسوس ہوتی ہیں، تو اگر آرام نہ آئے، اگر یعنی مسلسل شوگر آپ کی کم ہو رہی ہے، تو گلوکوز 10 گرام استعمال کریں، تو اس سے بھی جو آپ کی گلوکوز کی مقدار ہے اس میں آپ کو مدد ملتی ہے۔ اچھا، سنترے کا رس، بسکٹ یا کوئی اور چیز جو ہے وہ اپنے ساتھ ضرور رکھیں۔ تو اس میں پرہیز کیا ہے؟ انسولین کا استعمال جب تک خون میں شکر کم ہو بند کر دیا جائے۔ شکر، گلوکوز، سنترا، میٹھا وغیرہ، میٹھے پھلوں کا رس یا دیگر جسم سے شکر کی کمی جو ہے سے دور ہو جاتی ہے، اور خون میں شکر کی کمی کا پھلوں سے بھی علاج کیا جاتا ہے۔ جو لوگ مرض ذیابیطس میں گرفتار ہوں ان کو پھل بکثرت کھانے چاہیے، خاص طور پر جب خون میں شکر کی کمی ہو اور مرض انتہا تک پہنچ جائے تو میٹھے پھل جیسے کھجور اور انجیر کا استعمال بھی ممکن ہے۔ ایک میں اور آپ کو شوگر کے مریضوں کے لیے جو خون کی کمی ہو جاتی ہے اس کا میں بہت ہی مجرب نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 2 دانے انجیر کے رات کو بھگو دینے ہیں، صبح اٹھ کے اس کو اچھی طرح مل چھان کے وہ پانی پی لینا ہے۔ اس سے آپ کو خون کی کمی جو شوگر کے مریضوں کو ہوتی ہے وہ بالکل نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو سنترے کا جوس ہے وہ بھی انتہائی اس کے لیے مفید ہے، اور اس کے علاوہ جو اپنا بڑی ہوئی گرمی ہے مثانے میں اس کو بھی یہ ریلیز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شوگر کا علاج ہے، یعنی ایک اور شوگر کی قسم ہے جس میں ہلکے ذیابیطس عام سادہ کیسے، اس مرض میں ہلکے رنگ کا پیشاب زیادہ آتا ہے، لیکن اس میں شکر یا البیومن کی مقدار نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے۔ تو وجوہات اس کی کیا ہے کہ ڈاکٹری تحقیقات کے مطابق پیچوٹری گلینڈ کے نقص سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔ دلی صدمہ، فکر، غم، زہریلے زخم، دماغی ورم، بھوکے رہنا، زیادہ شراب نوشی وغیرہ سے بھی یہ مرض جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ علامات اس مرض میں ہے کہ ہلکے رنگ کا پیشاب بکثرت آتا ہے، لیکن اس میں شکر یا البیومن نہیں ہوتی۔ گردوں میں غیر طبعی حرارت کی وجہ سے ان کی قوت جاذبہ معمولی سے زیادہ پانی کو جذب کرتی ہے، اور چونکہ گردوں کی محدود وسعت اس کثرت جو مائیت کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے متواتر پیشاب آتا ہے۔ ذیابیطس سادہ میں پیاس کا ہونا ضروری نہیں ہے، جبکہ ذیابیطس شکری میں پیاس کا لگنا ضروری ہے۔ ذیابیطس شکری، ذیابیطس سادہ کی تشخیص کے لیے پیشاب کے میڈیکل ٹیسٹ جو ہیں وہ آپ ضرور کروائیں۔ اچھا، اس کا جو علاج ہے، جو کشتہ زمرد ہے، کشتہ فولاد ہے، یا پمبا دانہ کا جو ہے، ویسے بھی میں روغن پمبا دانہ کا استعمال کرواتا ہوں۔ میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں کہ پمبا دانہ میں قدرت نے جتنے بھی ہمارے وائٹ سیل کی کمی کی وجہ سے ہمیں بیماریاں ہیں، یا جن لوگوں کو آرتھرائٹس کا مرض ہے، جن لوگوں کو جوڑوں کا درد ہے، یا جن لوگوں میں وائٹ سیل کی کمی ہے، یا جن لوگوں میں بون میرو کا مسئلہ ہے، ان میں پمبا دانہ ایک بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اس کی اہمیت کو کوئی بھی جو ہے وہ ہربل معالج ہے وہ جھٹلا نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ جو ذیابیطس کا علاج ہے، برگد اور بوہڑ کا چھلکا جو 6 ماشا 10 تولہ پانی میں جوش دے کر پلائیں، ذیابیطس کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ایک بوٹی ہے جی برہمی بوٹی کو دودھ میں بھگو دیں اور نچوڑ کر خشک کر کے گھی میں بھون لیں۔ برہمی بوٹی جو ہے برہمی بوٹی 3 تولہ، اور مغز بادام 6 تولہ، چاروں مغز جو ہے 2 تولہ، دھنیا 6 ماشا، اور الائچی خرد 6 ماشا، تبا شیر 6 ماشا، موسلی سفید 6 ماشا، جو یہ سب
کوٹ کر پیس کر ہمرا دودھ 3 ماشا مسلسل کھلائیں، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز یہ ذیابیطس دماغی ہو، ذیابیطس اعصابی ہو، ذیابیطس یعنی لبلبے کی اندرونی کمزوری کی وجہ سے ہو، یہ تمام تر جو ہے نا یہ اس کو مفید، اس کے لیے بے انتہا مفید ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک ہم استعمال کرواتے ہیں جامن کی گٹھلی اور گڑ مار بوٹی کا، یہ بھی انتہا درجے کی جو ہے وہ اس کے لیے مفید ہے۔ اور اب آتے ہیں ذیابیطس ڈائبٹیز میلٹس کی طرف۔ تو اس مرض میں شکر امیز پیشاب بکثرت آتا ہے اور جسم لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے۔ وجوہات اس کی کیا ہے کہ لبلبے کی اندرونی رطوبت یعنی ہارمونز میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، یا کسی وجہ سے عضلات میں جو خرابی پیدا ہو جاتی ہے، یا گردوں کی راہ سے پیشاب خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے یہ فوراً شکر کی مقدار جو زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا علاج کے لیے آتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے۔ علامات اس کی پہلے کیا ہے کہ پیشاب میں شکر آتی ہے، زیادہ پیاس لگتی ہے اور منہ خشک ہو جاتا ہے اور جسم بالکل کمزور ہو جاتا ہے، مردوں میں قوت مردانگی ختم ہو جاتی ہے اور عورتوں کے ایام کا آنا بند ہو جاتا ہے، جسم پر پھوڑے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، مریض جہاں پیشاب کرتا ہے وہاں فوراً ہی کیڑے مکوڑے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پیشاب میں گھاس کی بو آتی ہے اور شکر کی مقدار 2-2.5% سے لے کے 10 سے 12% تک ہوتی ہے، اور پیشاب جو ہے وہ یعنی شکر میز رطوبت کے ساتھ آتا ہے جس طرح میں نے کہا، اور جلد کھردری ہو جاتی ہے اور مریض زیادہ خوراک کھاتا ہے، مریض کے منہ سے بھی شکر کی بو آتی ہے۔ تو اس کے علاج کے متعلق آتے ہیں کہ اس کا علاج جو کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ایسا کریں کہ اپنا جس طرح میں نے برگد کے متعلق بتایا وہ بھی اس کا علاج بہت زیادہ اچھا ہے۔ گڑ مار بوٹی جو ہے ذیابیطس کے لیے یعنی شکری کے لیے، اور مغز جامن 4 تولہ صفوف بنا کر، گڑ مار بوٹی جو آپ نے لینی ہے 2 تولہ، اور مغز جامن 4 تولہ، اور 3 ماشا کی مقدار صبح ہمرا پانی میں، یا مغز بنولا 1 تولہ آدھا سیر پانی میں بھگوئیں، صبح جوش دیں، اور اس کے کاوے کے ساتھ بھی یہ دینا بہت زیادہ مفید ہے۔ اور آج کل جو میں بہت زیادہ استعمال کروا رہا ہوں اس کے بے انتہا رزلٹ ہیں، وہ کنگھی بوٹی ہے اور جامن کے پتوں کا جوشاندے کے ساتھ کنگھی بوٹی کا صفوف دے رہا ہوں۔ کنگھی بوٹی کا صفوف جامن کے پتوں کے ساتھ اس حد مفید ہے۔ تو اس کے علاوہ جو میں نے روغن کدو کے متعلق ریسرچ کی ہے کہ اعصابی کمزوری کے لیے یہ بے انتہا مفید ہے، اور اگر جب یہ پیشاب یعنی پاؤں کی جلن وغیرہ ہوتی ہے، شوگر کے مریضوں کو سوئیاں وغیرہ چبھتی ہیں، جس طرح ان کو مسئلہ وغیرہ بن جاتا ہے، تو یہ روغن کدو جو ہے یہ انتہا درجے کے مفید ہے۔ تو اس کے لیے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سے بہترین رزلٹ لے رہا ہوں۔ اب اس کی غذائیں ہیں جو لبلبے کے لیے مفید ہیں، وہ پالک ہے، انار ہے، ہلدی ہے، چنے ہیں، لال لوبیا ہے، اور سبزیاں وغیرہ ہیں۔ یہ لبلبے کی تقویت کے لیے بے انتہا مفید ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ Thank you so much, ڈاکٹر صاحب respected sir, consultant, Eastern medicine physician Muzammil Ali Khan for. Thank you so much, respected sir, consultant, Eastern medicine physician Muzammil Ali Khan for joining us, for your precious time you have given us. Mashallah, great job, sir. Your overall lecture, in fact, your each and every word was very informative, precious, and beneficial. And you have explained very well about diabetes mellitus. Thank you so much, respected sir Muzammil Ali Khan. And thank you so much all participants for joining us. And my special thanks to our respected organizer of this webinar, Dr. Muhammad Akram, Chairperson, Department of History and Medicine and Surgery,
Government College, University, Faisalabad.